مولانا ساجد نقشبندی صاحب آپ سے دستبستہ گزارش ہے، میدان مناظرہ کے آپ مرد نہیں ہیں، بلکہ آپ خود اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مناظر بن گئے ہیں کہ جب سے آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے یقین جانے آپ علماء دیوبند کی بدنامی کا سبب بنے ہیں۔ آپ نے ان کے خلاف کتب لکھی، حالیہ دنوں میں ایک نئی کتاب منظر عام پر بالکل آئی ہے، نئی تبلیغی جماعت حقیقت و انکشافات۔ میں نے یہ مطالعہ کیا شروع کیا ہوا، میں نے اس کا پڑھ رہا ہوں۔ یقین جانے ایسی چیزوں سے مفتی صاحب نے پردہ اٹھایا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگر ضرورت اور ہمت آپ میں اتنی ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر آپ ان کو للکارتے رہتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے مفتی راشد صاحب ہیں کوئی، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آن لائن مناظرہ میرے ساتھ کرو، اور ان کے سامنے یعنی آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مناظرہ سے بھاگنے کی ایک صورت ہے کہ آن لائن ہمارے سامنے بیٹھو۔ اس وقت سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنا مشکل ہے، حالات اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی انتظامیہ جو ہے نا اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور آپ کو بھی بخوبی اس بات کا علم ہے، اس لیے تو آپ اسی چیز پر اصرار بار بار کر رہے ہیں کہ ہمارے آمنے سامنے بیٹھے، در حقیقت آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ یہ عبارت پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھلے گا نا، ان کے ہوش ٹھکانے ہیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا۔ آج کوئی بریلوی جس سے ہماری تحریریں سیکھ، اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں جو بریلی ہمیں جانتا ہو، بولو مولوی ساجد کو یا جو ہمارے گروپ کے مولانا قادری صاحب کو، مفتی جیب اللہ صاحب کو، مفتی مجاہد صاحب کو ہم میدان مناظرے میں لائیں گے عبارات پر، تم اپنے کسی پیو کو لاؤ، بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا، ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے ہمارے مطالعے کو، ہمارے علم کو، ہم نے فون کر کر کے ان کا مطالعہ نکالا، وہ فون آج بھی نیٹ پر موجود ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے اندر کتنا پانی ہے، یہ مرتے مرتے مر جائیں گے عبارت پر کبھی بیٹھے، اور یہ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، آپ کو اور میری دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی بریلی مناظر تمہیں ٹکرائے اس کو بولو تو نے اگر اپنی ماں کا حلالی دودھ پیا ہے تو میں ان 4 مولویوں کو لا رہا ہوں، اور تیرے پورے پاکستان میں کوئی حلالی مولوی میدان میں لیا، مرتے مرتے مر جائے گا، عبارات پر کبھی نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹ بولتے کہ جو بندی عبارات پر بات نہیں کر سکتے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین کس دریدہ ذہنی کے ساتھ جھوٹ خود بول رہا ہے اور الزام مخالف پر لگا رہا ہے، اور عبارات پر خود اس وقت یہ ساجد خان کوڈو بار بار مر رہا ہے، مگر دعویٰ کس جوش کے ساتھ کیا ہے اور کیسے دیوبندیوں کو بیوقوف بنایا ہے یہ تو آپ نے دیکھ سن ہی لیا ہے۔ سامعین اگر اس کا دعویٰ، اس کی یہ باتیں درست ہوتی اور یہ اتنا بڑا ترم خان ہوتا تو ابھی 2-3 دن پہلے مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس بڑبولے ساجد خان کوڈو کو اپنے اکابر کی کفریہ عبارتوں پر آن لائن مباحثہ، مکالمہ اور مناظرہ کی دعوت دی تو اس کی سانسیں اکھڑ گئی۔ پہلے سنیں مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ ساجد خان دیوبندی کو ہمارا چیلنج ہے، اور ہم دعویٰ دیتے ہیں ساجد خان دیوبندی کو کہ اگر اس کے اندر کوئی علمی دمخم ہے اور وہ اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات کو اسلامی اور صحیح سمجھتا ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں دعویٰ دیتا ہوں ساجد خان دیوبندی کو کہ وہ میرے ساتھ آن لائن اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات پر بات کرے۔ میں مباحثہ، مکالمہ، مناظرہ کرنے کے لیے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ آن لائن تیار ہوں، وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے اور میرے ساتھ بات کرے۔ اب سامعین و ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ساجد خان کوڈو چونکہ خود عبارات پر گفتگو کرنے کا چیلنج کرتا آیا ہے، لہٰذا فوراً اسے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چیلنج کو قبول کر کے دن تاریخ وغیرہ مقرر کر کے مناظرہ کرنا تھا، مگر اس کو ساجد خان کوڈو کو مناظرہ تو کرنا نہیں تھا، اسے تو بس اندھوں میں کانا راجہ بن کر اپنی جھوٹی شان کی عمارت کھڑی کرنی تھی۔ اس لیے مناظرہ سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا، ملاحظہ فرمائیں اسی کی زبانی۔ ناظرین، برعظیم پاک و ہند کے اندر مولانا مرزا خان صاحب کی ذوالفقار نے اہل حق اہل سنت والجماعت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے تکفیر اور تضلیل، گالم گلوچ کا ایک بازار گرم کر رکھا ہوا ہے اور کر رکھا تھا۔ شیخ الاسلام والمسلمین استاد محترم حضرت مولانا محمد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو مناظرے کا چیلنج دیا، جو کہ پچھلے سال فروری کے مہینے میں سرگوتا کی سرزمین پر میں نے قبول کیا، لیکن نہ ان میں سامنے آنے کی جرت ہے اور نہ جرت ہوگی، اور بندہ اس موضوع پر ویسے ہی یہ قسم اٹھا چکا ہے کہ کم سے کم اس موضوع پر کسی کو میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہ ہوگی۔ یہ تو بالآخر اپنی رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے قریباً 1 سال بعد مفتی راشد رضوی آج سامنے آئے۔ میں آج مسلم شریف پڑھا کے جب زور کے بعد گھر کی طرف آیا تو ان کی ویڈیو ہمارے مفتی صاحب نے بھیجی، میں بڑا خوش ہوا۔ مفتی صاحب اول تو آپ کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ آپ ہی کیوں، آپ سے پہلے جن لوگوں کے نام لے کر انہیں للکارا گیا وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ چلے مشاہد حسین کاظمی تو آپ کی دلی ہیں، آپ کو اول آ کر وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ مشاہد حسین کاظمی مولانا ساجد آپ کا مناظرے کا چیلنج ان آزار کی وجہ سے قبول نہیں کریں۔ ان کو چونکہ ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے، پیر مظفر حسین شاہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو وہ ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کا نمائندہ بن کر میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، تو چلے ہم اس پر سوچتے، لیکن ایسا بھی نہیں۔ لہٰذا اول تو آپ کوئی شرعی عذر بیان کریں کہ یہ علماء سامنے کیوں نہیں آئے، حالانکہ وہ میرا نام لے چکے ہیں اور حالانکہ میں بھی ان کا نام لے کر ان کو چیلنج دے چکا ہوں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون کا نہ نکلا۔ ساجد خان دیوبندی کو ہم نے دیوبندی اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر مباحثہ، مکالمہ اور مناظرہ کی دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ بات کرو۔ ہم دلائل سے قرآن و سنت کی روشنی میں اور تصریحات ائمہ کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ دیوبندی اکابر کی عبارات گستاخانہ اور کفریہ ہیں، اور ان عبارات پر علماء اہل سنت نے بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بالکل مبنی بر حق ہے اور وہ شرعی فتویٰ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھو اور میں تمہارے ساتھ مکالمہ، مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ساجد خان دیوبندی اس کے جواب میں تاریخ اور وقت کا تعین ہماری مشاورت کے ساتھ کرتا اور کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے اکابر کی ان عبارات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ساجد خان دیوبندی نے
فرار اور بھاگنے کے مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے. ایک کلپ اپلوڈ کیا جس کلپ کے اندر حواس باختگی کا عالم یہ تھا, ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور ساجد خان دیوبندی کا سانس پھولا ہوا ہے. پہلے جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہ بر عظیم پاک و ہند میں, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ برعظیم پاک و ہند کے اندر مولانا رضا خان صاحب ان کی ذوتیت نے بر صغیر کو بر عظیم بنا دیا اور اس انداز سے گفتگو کی. پھر یہ کہا کہ فلاں نے مناظرہ کیوں نہیں کیا, فلاں مناظرہ کے لیے کیوں تیار نہیں, میں فلاں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, فلاں کیوں نہیں آیا. بھائی تمہارے ساتھ میں مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلے تم یہ کہتے تھے کہتا میں پوری بریلویت کو چیلنج ہے, یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے, میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے. بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا, ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں. کوئی بریلی مناظر تمہیں ٹکرائے, اس کو بولو تو نے اگر اپنی ماں کا حلالی دودھ پیا ہے تو میں ان 4 مولویوں کو لا رہا ہوں, اور تیرے پورے پاکستان میں کوئی حلالی مولوی میدان میں لیا, مرتے مرتے مر جائے گا, عبارات پر کبھی نہیں آئے گا. اب میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ آؤ اپنے اکابر کی کفریہ عبارت کا دفاع کرو, میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب تم ہیلے بہانے کر رہے ہو. پھر کہا کہ انہوں نے آن لائن دعوت دی ہے, میں آن لائن مناظرہ نہیں کروں گا. بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ کہتا ہے جی آن لائن کیا ہوتا ہے؟ آن لائن مناظرہ ہم نے تو نہیں دیکھے آن لائن مناظرے ہوتے. یہ آن لائن مناظرہ ہوگا. یہ آن لائن کون سا مناظرہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہم نے تو کوئی آن لائن مناظرہ تک نہیں دیکھا نہ سنا. تو ساجد خان صاحب ذرا باہر نکلیں, سوشل میڈیا کی دنیا دیکھیں بری پڑی ہے. یوٹیوب پہ, فیس بک پہ سینکڑوں مناظرے اہل سنت و جماعت کے باقی بدمذہبوں کے ساتھ, مسلمانوں کے قادیانیوں کے ساتھ, حتیٰ کہ ایتھیسٹ کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ تو سوشل میڈیا پہ آن لائن مناظرے ہوتے ہیں, تم کہتے ہو کہ ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں. تو اب یہ راہ فرار اختیار کرنے کا جو ایک ان کے پاس جو ہے وہ بہانہ تھا, کہا کہ میں آن لائن نہیں کروں گا. جبکہ آن لائن مناظرے ہوتے ہیں. کیوں اس لیے آن لائن سے بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ آف لائن مناظرہ ہونا کوئی نہیں, بالمشافہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, انتظامیہ اس کی اجازت دے گی نہیں, اس لیے ہم آن لائن سے انکار کر دیتے ہیں. جبکہ آن لائن مناظرے ہوتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے, پلیز مانا اس پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اور بڑا سیف طریقے سے مناظرہ ہو سکتا ہے. اب انصاف کے ساتھ بتائیں سامعین و ناظرین, یہ بھاگنے کا بہانہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پہلے تو یہ خود چلاتا رہا, دعوے کرتا رہا اور دیوبندیوں کو یہ پٹی پڑھاتا رہا کہ ہم سے عبارات پر کوئی بات ہی نہیں کرے گا, اور جب بات کرنے کی گھڑی آئی تو اب شرط لگا رہا ہے. لہٰذا سامعین واضح ہو گیا کہ چونکہ ساجد خان کوڈو کو مناظرہ سے بھاگنا ہے اس لیے یہ شرط لگا رہا ہے, ورنہ ویڈیو کے شروع ہی میں جو ویڈیو پیش کی گئی ہے ساجد خان کوڈو کی, اس میں جب خود ہی یہ عبارات پہ مناظرے کے متعلق چلا چلا کر بکواس کر رہا ہے تو پھر اب کیوں شرط لگا کر بھاگنا چاہ رہا ہے؟ مگر چونکہ حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے آن لائن مناظرے کی بات کی ہے, اس لیے آن لائن مناظرے سے انکار کر کے یہ ساجد خان کوڈو بھاگ جانے کے چکر میں ہے, تاکہ دیوبندیوں میں بلکہ اپنے چیلے چاٹوں میں جو جھوٹی شان کی عمارت بنا رکھی ہے ساجد خان کوڈو نے, وہ زمین دوز ہونے سے بچ سکے. لیکن اہل علم و عقل پر واضح ہو چکا ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ ساجد خان کوڈو مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا. اگر اسے مناظرہ کرنا ہوتا تو فوراً مناظرے کی تاریخ طے کر لیتا. مگر ہنسی تو سامعین اس بات پر آئی کہ سوشل میڈیا پر خود دیوبندیوں ہی نے اس ساجد خان کوڈو گالی باز دیوبندی کو جو کھری کھوٹی سنائی ہے وہ قابل دید ہے, جس کے لیے سامعین و ناظرین ملاحظہ فرمائیں. یہ دیوبندیوں کی جانب سے یہ شیئر کیا گیا ہے اور شیئر کرنے والے کا نام یہ ہے, جو تحریر ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس پر جو لکھا ہے وہ آپ بغور ملاحظہ فرمائیں, پڑھیں بھی اور سنیں بھی کہ خود دیوبندی نے ہی ساجد خان کوڈو کو کیسے آرے ہاتھوں لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا ساجد نقشبندی صاحب آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ درس و تدریس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں. میدان مناظرہ کے آپ مرد نہیں ہیں. باقاعدہ طور پر نہ آپ نے اس فن کے ماہر استاد سے مناظرہ پڑھا ہے, بلکہ آپ خود اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مناظر بن گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے, یقین جانیں آپ علماء دیوبند کی بدنامی کا سبب بنے ہیں. آپ نے بریلی کے علماء کے خلاف سخت زبان استعمال کی. جواب میں رد عمل کے طور پر انہوں نے ہمارے اکابرین کے خلاف زبانیں استعمال کی. آپ نے ان کے خلاف کتب لکھی اور آپ نے اس مسلک کی جو اصلاحی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف آپ نے کتب لکھی. رد عمل کے طور پر انہوں نے بھی ہماری جو علماء دیوبند کی اصلاحی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی, اور ان کتابوں میں انہوں نے ایسے ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے کہ اگر وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئیں تو یقین جانیں پھر دیکھیے عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے. حالیہ دنوں میں ایک نئی کتاب منظر عام پر بالکل آئی ہے, نئی تبلیغی جماعت حقیقت و انکشافات, مولانا مفتی محمد الطاف حسین توسوی صاحب نے لکھی ہے, اور یہ بھی انہوں نے مجبور ہو کر لکھی ہے. جب آپ نے دعوت اسلامی کے خلاف کتاب لکھی, جب آپ نے رضاخانیت بمقابلہ حنفیت لکھی, تو یہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے پھر ہمارے خلاف قلم اٹھایا ہے. یہ جو نئی کتاب آئی ہے تبلیغی جماعت حقیقت و انکشافات, میں نے یہ مطالعہ کی ہے, مطالعہ شروع کیا ہوا, میں نے اس کا پڑھ رہا ہوں. یقین جانیں ایسی چیزوں سے مفتی صاحب نے پردہ اٹھایا ہے کہ الامان الحفیظ, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اگر یہی کتاب اب عوام کے ہتھے چڑھ گئی نا, اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے, ان کے ہتھے چڑھے گی, پھر دیکھنا عوام آپ کا کیا حشر کرے گی. جرت اور ہمت آپ میں اتنی ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر آپ ان کو للکارتے رہتے ہیں. جب وہ
آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، جب وہ میدان میں آتے ہیں تو پھر آپ طرح طرح کے بہانے بنا کر مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے مفتی راشد صاحب ہیں کوئی کراچی کے غالباً، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آن لائن مناظرہ میرے ساتھ کرو، اور ابھی تک آپ برابر جو ہے نا فرار ہی اختیار آپ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے یعنی آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مناظرہ سے بھاگنے کی ایک صورت ہے کہ آن لائن ہمارے سامنے بیٹھو۔ بابا جان، اس وقت سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنا مشکل ہے، حالات اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی انتظامیہ جو ہے نا اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور آپ کو بھی بخوبی اس بات کا علم ہے، اس لیے تو آپ اسی چیز پر اصرار بار بار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے آمنے سامنے بیٹھے۔ در حقیقت آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ جو ہے کہ حالات اس چیز کے متحمل نہیں ہیں، تو پھر آپ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ آن لائن مناظرہ کرنے میں کوئی اتنا مثلا اجازت وغیرہ نہیں لینی پڑتی، وہ مشکل نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ کئی آن لائن مناظرہ دوسرے مسالک کے لوگوں سے کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ در حقیقت آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے ان کے خلاف زبان استعمال کی اور لکھا ان کے خلاف، اب جب وہ میدان میں آئے ہیں تو اب جوان بنو اور ان کا مقابلہ کرو، اور ان کے ساتھ اب ہمت ہے تو آن لائن مناظرہ کرو۔